میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بے انتہا اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا ٹاپک موضوع عنوان میرا ہوگا وہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور عموماً رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے، کیونکہ زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوتی ہے، ہر اس مال پر اور انکم پہ ہوتی ہے، یا ہر اس مال پر یا سیونگز پر ہوتی ہے جو مال ایک سال تک اسلامی اعتبار سے 355 ڈیز تک، اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے وہ لونار کیلنڈر کو مانتے ہیں، سولار میں 365 ہوتے ہیں، تو 355 دن تک جو آپ کی سیونگز ایکسٹرا، مطلب جو آپ نے کمایا اس میں سے بچ گیا، جو سیونگز پڑی رہی، ان سیونگز پر اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اور ہم زکوٰۃ دے ادا کریں۔ تو عموماً ہم لوگ جو ہے رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن یہ رمضان میں نہیں، سال گزرنے پر نکالنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو عموماً چونکہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں زکوٰۃ، تو رمضان آ جاتا ہے، زکوٰۃ نکل جاتی ہے، لیکن اللہ رحم کرے وہ کہاں جاتی ہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہے کبھی کبھار تو کہ دینے کے بعد ہم خود بعد رمضان دیکھ کے پچھتاتے کہ ان کو کہہ کو دیا ہم نے زکوٰۃ۔ جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، تو نماز کب پڑھی جائے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کی رکعتیں کیا ہوں گی، یہ کون بتائیں گا؟ یہ اللہ ہی بتائیں گا۔ تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو زکوٰۃ کس کو دی جائے، کتنی دی جائے، کب دی جائے، یہ بھی کون بتائیں گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بتایا گیا، جس طرح بتایا گیا ویسے کریں، جتنی رکعتیں۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ منمانی کر رہے ہیں، مطلب زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہم کو سلام کرتے ہیں واپس، زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جس میں ہمارا نام اور چرچا ہو، زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو اس کا مستحق ہی نہیں، مطلب ایسے ہٹے کٹے، اب کیا کہوں، عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے، اردو زبان میں کامن ورڈ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لیکن مانگ کے کھا رہا ہے، تو عام زبان میں ہٹے کٹے صحت مند سب کچھ اللہ نے دے رکھا، ایک مکان کے دوسرے مکان کی تیاری چالو ہے، بچے پڑھے لکھے اور خوب آگے بڑھ گئے، لیکن چونکہ میں خاندانی زکوٰۃ جمع کرنے والا ہوں، ہر سال آ کے آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہوں، اور آپ بھی بغیر تحقیق کے مجھے دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو کتنی دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ بھی اللہ ہی بتائیں گے۔ میں اور آپ اپنی منمانی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اب ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے، میں تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہوں تو میرے لیے یہ درس کا کیا فائدہ، میرے لیے درس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، ہر وہ کام جو آپ کو کرنا ہے اسی کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں۔ فرائض ایک ایسی چیز ہے کہ اس فریضے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، فریضہ ہے، میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو فریضہ یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا نالج گین کرنا ہی چاہیے، یہ ضروری اور واجب ہے مجھ پر اور آپ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی چیزیں فرض کی ہے، آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ پھر وہ فرماتے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا رکھا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ 5 جو چیزیں جس پہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا پہلا بنیادی ہے۔ پھر فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اور تو نماز کو جو ہے قائم کر، پھر فرمایا تو زکوٰۃ کو ادا کر، پھر فرمایا اور حج کر، اور پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھ۔ تو 5 چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو 5 باتیں نہ معلوم ہو، کم از کم مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر، آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تختیاں ہوتی تھی جس پہ ایک نماز کے ٹائم ہے نا لکھے ہوتے تھے، عموماً اس تختی پر ایک کونا بنا ہوا ہوتا تھا، اس میں ایک پودا لگا ہوا ہوتا تھا، اس پودے کو 5 پھول ہوتے تھے نا، آج کل تو نہیں دکھتا بہرحال کہ تو الیکٹرانک زمانہ آ چکا ہے، اور 5 پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنا تو خیر مطلب جاہل سے جاہل انسان مسجد گیا تو کچھ تو بھی دکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں پڑھ لیتا تھا، ہے نا۔ اسلام کی بنیادیں ہیں، ستون ہیں، بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے جس پہ اسلام کی بنیادیں یاد رکھیں۔ تو یہ 5 فرائض ہے یاد رکھیں جو ہمیں کرنا ہے۔ اچھا، ان فرائض کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا، ٹھیک۔ تمام چیزیں یاد رکھیں، مطلب یہ بھی ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو منمانے ڈھنگ سے کرنا ہے۔ تو شہادت کیا ہے بتا دیا گیا، کیسے قائم ہوتی، کیسے اس کی نیگیشن نفی ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ہوتا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے بتا دیا، نماز کتنی، کیا، کب، طریقہ سب کچھ بتا دیا، روزہ کتنے، کیا، کب، اس کا طریقہ، شروعات، خاتمہ سب بتا دیا، زکوٰۃ
بھی وہی معمول، کون دیں گا، کب دیں گا، کیسے دیں گا، کس کو دیں گا، وہ بھی بتا دیا۔ اور حج کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، حج ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حج کے طریقے بھی آپ نے مکمل طور سے صحابہ نے پوچھے بھی اور آپ نے بتا بھی دی۔ ہو گیا معاملات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارا عنوان زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے مال سے ہے، اور مال کا صحیح خرچ نہ ہونے سے سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکلی، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو، اپنے فائنانس کو، اپنی اکنامی کو، اپنے منی کو ویسا ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا اسلام چاہتا ہے، اور کم از کم کچھ نہ صحیح صدقات خیرات آپ نہ بھی کرتے، اسلام چاہتا ہے کم از کم فرض زکوٰۃ 2.5% جو سب سے نامنل ہوتا ہے، 2.5% جو عموماً کیش ہے نا یا بیچتی تجارت کے مال پہ دیا جاتا ہے، کھیتی کے لیے الگ ہے، جانور کے لیے الگ ہے، وہ کھیتی جس پہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے، اور وہ کھیتی جس کو آپ کو پانی سیچ کر دیتے اس پر الگ ہے، اور وہ مال جو آپ کو زمین سے اچانک مل جاتا ہے اس پر الگ ہے۔ 2.5%، 10% اور 20% یہ میکسیمم ہے، ٹھیک ہے، 2.5 منیمم، ٹھیک ہے، کھیتی کے اوپر 5%، وہ کھیتی اس پہ خود بارش برتی 10%، اور اس کے بعد زمین سے کچھ مل جائے خزانہ تو اس پہ 20%۔ تو بہرحال اسلام نے 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں پورا بتا دیا کب کیسے دینا ہے۔ عموماً ہم لوگ شہر میں رہنے والے لوگ یہ 2.5% کے بیچ میں ہی آتے ہیں، اگر کسی کے جانور ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، چونکہ ہوتے نہیں، اس لیے ہم اس میں تفصیلات میں بہرحال جائیں گے بھی نہیں۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، اور زکوٰۃ ایک اہم بنیاد ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کا منکر بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا منکر بھی، ٹھیک ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتد مانا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی، اور فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، اگر مجھے وہ زکوٰۃ میں نہیں دیں گا تو میں جنگ کروں گا۔ مطلب جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اب مجھے ہاتھ روکیں گا تو میں جنگ کروں گا۔ تو گویا ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو مرتد مانا، اسلام سے خارج مانا، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ ہاں، کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گناہ گار ہے، لیکن بول رہا زکوٰۃ ہے ہی نہیں، مانتا ہی نہیں ہوں میں، مرتد ہے۔ جیسا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ گار مسلمان، بدتر مسلمان۔ لیکن کوئی اگر نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، مانتا ہی نہیں ہوں میں، یہ منکر کیا، اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا، سمجھا؟ تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بات کیا بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کیا، حضرت عمر نے کہا ابوبکر کیا تم جنگ کرو گے؟ تو کہا ہاں، جو نبی کے زمانے میں ایک بچہ بھی اگر بکری کا زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر مجھے نہیں دیں گا اور اس کی رسی کے ساتھ مجھے نہیں دیں گا تو میں اسے جنگ کروں گا۔ مرتد ہے وہ، سمجھ رہے بات؟ مرتد مانا، انکار کرنے والا مانا۔ تو اس بات کو سمجھنا بے انتہا ہمارے ضروری ہے کہ جیسا نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح توحید ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی، ہمیں زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے، کب، کیسا، کتنی مدت کے بعد، تمام تفصیلات شریعت نے ہم کو جو بہرحال بتا دیا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان جسمانی طور سے آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، طہارت کے لیے نہانا پڑتا ہے، کبھی وضو لینا پڑتا ہے، کبھی منہ دھونا پڑتا ہے، کبھی کوئی حصہ دھونا پڑتا ہے، تاکہ جسم پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی، برائی دھل جائے۔ ہوتا ہے نا، کپڑوں پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی دھل جائے، نجس جس کو کہیں، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ، جس طرح سے جسم گندے ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے کیا دیا گیا ہم کو؟ زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کے لیے، یاد رکھیں۔ یہ چیز سمجھنا ہم کو بے انتہا ضروری، یاد رکھیں۔ اور زکوٰۃ صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھیں۔ زکوٰۃ صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کے ساتھ ذہنی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب آپ ایک ہی بیسک سوال کر سکتے ہیں، ذہنی پاکیزگی کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کینہ، بغض، لالچ، حرص، ہوا، خواہشات، یہ سب کیسے پنپتی ہے؟ کس بیس پر یہ سب برائیاں پنپتی ہیں؟ مال۔ کبھی آپ نے کسی آدمی کو، غریب کو متکبر دیکھا؟ ارے بہت تکبر کرتا ہے، یہ تو غریب ہے، تکبر۔ آپ بولیں گے غریب ہے، اللہ نے ویسی کمر توڑ دی اس کی، کیا تکبر کیا کرتے ہیں؟ اگر امت میں بھی کوئی متکبر ہو تو اس کی تو بہت سخت سزا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، چند لوگوں کے تعلق سے ایک روایت میں 3 الفاظ ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کر، شدید عذاب دے گا۔ اس میں سے ایک ہے متکبر فقیر، جس کو اللہ نے غریب بنا پھر بھی فخر کرتا ہے، پھر بھی متکبر ہے نا۔ بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا کی خواہش نہیں چھوٹی، ابھی بھی زنا کرتا ہے، تو متکبر تو نہیں ہوتے، غریب متکبر۔ لیکن ایک انسان کو پیسہ آ گیا تو تکبر۔ لالچ،
غریب آدمی کو بھی لالچ ہوتی ہے، لیکن مالدار کی لالچ دیکھا آپ نے؟ مالدار کی لالچ وہ لالچ ہوتی ہے جس میں ملک اور قومیں اور انسانیت برباد ہو جاتی ہے، چونکہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ انسانی خون کو چوستا ہے۔ ہوا خواہشات پہ چلنا کب ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی، غریب آدمی اللہ کے دین پر، اس کی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ مالدار انسان کہتا ہے میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی جیوں گا، یہ میری زندگی ہے نا؟ پھر رشتوں کو توڑنا، کیوں رشتوں کو توڑتا ہے انسان؟ ارے بھائی آئیں گے تو مانگیں گے تو کون دینا، ہٹا لو ان کو۔ لیکن زکوٰۃ دینے سے، مال خرچ کرنے سے یہ تمام برائیاں نکلتی ہیں، یاد رکھیے۔ تو جس طرح سے جسم ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کو پاک کیا جاتا ہے، مال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ 355 دن گزرتے ہی وہ مال جو سیونگز ہو، ایکسٹرا ہو، یوز سے زیادہ پڑا ہوا ہو، وہ اگر 355 ڈیز پڑا رہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے، یہی معنی میں بیان بھی کیا۔ ویسے زکوٰۃ کے عموماً 2 معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، بڑھانا۔ جیسے کہ تزکیہ نفس، تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے، نفس کی پاکیزگی۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی مت رہی، بہت سے لوگ بولتے ارے زکوٰۃ کا مال غلیظ مال، نہیں، آپ کے لیے خراب ہے وہ، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا۔ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ناپاک نہیں ہے۔ لوگ بولتے نا مال کا میل کھا کے لوگ جیے، مطلب زکوٰۃ کھا کے، نہیں بول سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ میل اور کچھ چلتا، اس کے لیے نہیں۔ تزکیہ پاک کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا۔ سبحان اللہ، مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے اور مال بڑھتا ہے۔ سنیے اللہ رب العزت کیا فرما سورہ انفال، سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر اللہ رب العزت 34 میں 34 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی راہ میں خوشنودی کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، ادا کرتے ہو، اسے دینے والا دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا، صاف کرنا، دوسرا معنی بڑھانا، اضافہ کرنا۔ کتنی سبحان اللہ اچھی بات ہے، مال دو، زکوٰۃ دو، مال صاف، مال زیادہ۔ اب ہم سوچتے ہیں دینے سے تو چیز کم ہوتی ہے نا، حساب کے اعتبار سے 100 روپیے تھے، زکوٰۃ دی 2.5%، تو کتنے ہو گئے اب؟ 97.5، 97.5 بچے، کم ہو گئے یار۔ پھر اللہ تو بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کیسے بڑھاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے آج 100 کی دی، اگلے سال 200 کی دوں گے، یا ہو سکتا ہے اگلے سال بھی اگر 100 کی دوں گے تو وہ 97 جو بچیں گے نا، ایسے بابرکت ہوں گے، ایسے بابرکت ہوں گے، ایسے بابرکت ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اتنے 97 میں لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور آپ سب کچھ کر پائیں۔ مال میں ہمیشہ زیادتی پہ غور مت کیجیے، مال میں برکت پہ بھی غور کرنا، برکت بہت اہم چیز، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا اور بڑھانا، اور اللہ رب العزت نے اس معنی کو بیان بھی کیا، جو تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو نا، اس کی خاطر جو دیتے ہو نا، اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ اس چیز کو وہ بڑھاتا ہے، ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ ویسے میرا ابھی عنوان عام خرچ پر نہیں، یاد رکھیے اللہ کی راہ میں خرچ، اس پہ میں نے ماشاءاللہ کئی عنوان دے چکا ہوں۔ یہ زکوٰۃ خاص ہے، یہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، مطلب مال کے سرٹن لیول تک پہنچتا ہو اور اتنی سیونگ کر پاتا ہو جو سیونگ پر اسلام کہتا ہے کہ 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب یاد رکھیے زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں، یاد رکھیں یہ ٹیکس نہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مالی عبادت ہے۔ ٹیکس میں تو ہم جانتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم، بچانے کے لیے، چرانے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ جیسا نماز ایک جسمانی ہے، آپ فزیکل باڈی کو یوز کرتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے محنت اور مشقت سے کمائے گئے حلال مال پر جو ہم نکالتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، یہ عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس کو ٹیکس سمجھ کے بوجھ مت سمجھیے، خوش ہوئیے کہ اللہ نے پچھلے سال مجھ سے زکوٰۃ لی، میں نے دیا، اللہ کرے کہ یہ سال بھی دوں، اور اللہ کرے کہ سال ہر سال میری زکوٰۃ بڑھتی جائے، میں لوگوں کو دیتا جاؤں۔ اب اس میں آپ کو یہ دعا کی ضرورت نہیں اللہ میرے مال کو بڑھا دے تو میں زکوٰۃ زیادہ دوں گا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ زیادہ دینے کا پلان کریں، اللہ مال بڑھائیں گے نا، نیچرل ہے۔ یا اللہ یہ عبادت ہے، عبادت جیسے حج ایک عبادت ہے، خرچ کرتے نا ہم میں سے بہت سے لوگ، یا اللہ اگر تو موقع دے، پیسہ دے، دولت دے تو میں بھی کیا کروں گا، تیرے گھر کی زیارت کروں، طواف کروں، حج کروں جو فریضہ ہے، یا کم از کم عمرہ کروں۔
تو ویسا ہی جس کے پاس مال نہیں بھی ہے نا، تو یہ خواہش کرتے رہنا چاہیے. میں تو کہوں گا یا اللہ ایسی حالت لا کہ میں یہ عبادت بھی تیری کروں. صدقات تو دے ہی رہا ہوں، زکات بھی. زکات تو ایک سرٹن لیول کی بات ہے نا، صدقات تو سب دے سکتے ہیں ادر کی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. غریب سے غریب آدمی صدقہ دے سکتا ہے، زکات مال کے اعتبار سے یاد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکس نہیں ہے. خوشی کے ساتھ اس عبادت کو ہم کریں، یاد رکھیے. اور مال جو ہے جب ہم زکات دیتے ہیں یہ مال جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور جس طرح سے پانی ہوتا ہے اگر وہ کسی پونڈ، کسی ہاؤس میں، کسی گڑھے میں اگر رکا ہوا ہو، اس میں سے اگر پانی نکالا نہ جاتا ہو، یا کوئی کنواں ہو یا کوئی جس کو نہر ہو، اگر اس میں سے پانی نکالا نہ جاتا ہو کنٹینیوسلی، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی میں گنجال، الگے گنجال آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس پہ ایک تہ جم جاتی ہے. اس کے بعد پانی میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پانی نہ پینے لائق بچتا ہے نہ استعمال کے لائق، گندا ہو جاتا ہے. بس 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 مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی ایسی ہے. اور جس نہر سے پانی کنٹینیوس نکلتا ہے، نکلتا ہی رہتا ہے، صدیوں صدیوں نکلتا ہے، اور جو نہر کو ہم بند کر دینے، اسٹاک کر کے رکھو، اپنے کام آئے گا، پانی بھی سڑ جاتا ہے، رہنا بھی بند ہو جاتا ہے. جن کے کھیت میں کنویں ہوں گے ان کو یہ بات میری اچھے سمجھیں گے. جس جانور کے تھن کو آپ دھوتے ہیں تو دودھ نکلتے رہتا جتنے دن تک چاہو، جب سونا بند کر دو دودھ خراب، یا تو جانور بیمار ہو جاتا ہے یا دودھ بند ہو جاتا ہے. تو پانی کا ویسا ہے، مال بھی ایسی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں دیں گے تو کم ہو جائیں گا، ارے دیں گے تو ہی بڑھیں گا. یہ مال کا رول ہے، اندر دو تو بڑھتا ہے. اب وہ کیسے، کیا میں نے اللہ کے نام میں خرچ کی اہمیت، انفاق فی سبیل اللہ میرا عنوان ہے. آپ دیکھیے کیسا اللہ بڑھاتا، کیسا بڑھاتا، بے تحاشا اللہ تعالیٰ بڑھاتا. اور اللہ کو کیا مسئلہ ہے، کیا ناممکن اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ساری کائنات کا جو مالک ہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں. یاد رکھیے، بس بندہ جو کوتا ہوتا ہے. زکات بھی ویسی ہے، اپنے پیسوں کو روکیے مت. پانی خراب ہو جاتا ہے، جیسا اسٹیگننٹ واٹر، رکا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، نکلنے نہیں، اور نکلتے رہا تو صاف رہتا ہے. بس ویسے ہی مال کو روک کے مت رکھیے، نکالتے رہیے. زکات دیجیے، صدقات دیجیے، خیرات کیجیے. یاد رکھیے، اور جس مال کی زکات نہیں دی جاتی، کیونکہ زکات کی اہمیت میرا عنوان نہیں ہے، مستحق کون ہے، کس کو دی جائے. ٹھیک، تو جس طرح سے پانی سڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی زکات کو نہیں دیتے اور مر جائیں گے، تو روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ایسے شخص کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈال دیا جائے گا. گنجا سانپ، جو محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب سانپ کے سر پہ کچھ بال ہوتے ہیں ہلکے ہلکے، روئیں بہت ہلکے سر پر، لیکن جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے نا تو وہ نکل جاتا ہے. کتنا زہر اس کا بڑھتا ہے ایج کے ساتھ اس کی. تو ویسا گنجا سانپ جس کے زہر سے اس کے بال جسم کے نکل چکے ہوں گے، وہ لپٹ جاتا ہے، اور وہ اس کے ہونٹوں کو پکڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے گلے میں لپٹ جا، ہونٹوں کو پکڑتا ہے، اور پکڑ کے دستا اور کہتا ہے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات نہیں دی جاتی. انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی تو زکات نہیں دیا کرتا تھا. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے، اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتے، اور قرآن آیت بھی، اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کے پہلوؤں پر اور پیشانیوں پر داغیں گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ جانور جن کی زکات نہیں دی جاتی ہے، وہ جانور خوب ہٹے کٹے ہو کر آئیں گے، اور جن کے جانور تھے ان کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور یہ جانور ان کے پیٹوں پر سے رونتے ہوئے بھاگیں گے. اور کبھی آپ نے محسوس کیا کسی بکری کا کھور بھی اگر آپ کے پیر پہ پڑ جائے نا، ایسی جان نکلنے والی تکلیف ہوتی ہو، وہ کھور ایک تو سخت اور پورا ویٹ اس پہ آ جاتا اتنے پیر پہ، بہت تکلیف ہوتی. اب آپ سوچیں ایک بیل کا پیر، ایک اونٹ کا پیر، اونٹ تو ٹنوں میں چلا جاتا ویٹ، بیل بھی کم از کم ایک ٹن سے اوپر چلا جاتا. وہ جانور جو ہے وزن مطلب پورے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے. کس پہ سے بھاگیں گے؟ اس آدمی کے اوپر سے بھاگیں گے جو آدمی زکات نہیں دیتا تھا ان جانوروں کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال زکات نہ دینے کے بہت 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 زیادہ نقصانات ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی مالوں کی زکات حساب کر کے شریعت کے مطابق نکال دی. چلیے معاملہ طے ہوگا، اہمیت سمجھ میں آ گئی، عذاب کچھ میں نے بتا دی. اب آئیے زکات کا مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے. اس کے لیے ہم صرف ایک آیت دیکھیں گے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کس کو دی جائیں گی. آئیے وہ آیت کیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 960 آیت یاد رکھیے، بہت آسان ہے. اس میں اللہ نے پورے مد زکات کے بتا دی. ایک ہی اس میں زکات جس طرح سے فرض ہے، فرض کو اللہ ہی بتائیں گا کیسے کب اور کیا کرنا ہے. ایسا نماز فرض ہے، کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا، وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا. سیم زکات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکات کا معاملہ ہی بتا دیا، لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتایا، زکات میں سب کچھ خود بتا دیا ہے. اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم طے کر لو کس کو، نہیں، اللہ نے خود بتایا. سنیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمعلفة القلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، اور تمہاری زکوٰۃ تو وہ ہے، صدقات یہ فرض صدقات ہے، یاد رکھیں زکوٰۃ کو صدقہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ فرض صدقہ ہوتا ہے، لیکن نفلی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ مطلب صدقات کو بولتا ہے، تو دونوں چیزیں سمجھ لیجئے، صدقات فرض صدقات مطلب زکوٰۃ، عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں، زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ تو تمہاری ہے کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے، فقیر غریب، للفقراء والمساکین، اور مسکین کے لیے۔ انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ اور مسکین کے لیے ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، مسکین کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگوں کے لیے جو اس کو جمع کر کر لاتے، مطلب جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے۔ والمعلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے، نو مسلم یا غیر مسلم ایسے جو آ سکتے ہیں اس میں شامل علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی الرقابی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھڑانی ہو، جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھڑانی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض دیا سکتا، وفی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں جو کوشش دعوت تبلیغ کے کام ہے اس میں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ابن سبیل، اور مسافر کے لیے ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، فرض ہے من اللہ، واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے، مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں، اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ احکامات ہم کو دی ہے۔ کتنے لوگ بتائے گئے اس میں؟ ٹوٹل 8 لوگ ہیں، پورے 8 ہیں، دیکھ ہم گنتے ہیں انشاءاللہ اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک۔ آئیے پہلا دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ فقیر، خلاش، بہت مسکین، ننگا، بھوکا، بھیک مانگ رہا ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، یہ آدمی اس میں داخل ہے۔ فقیر جس کے تعلق سے فقیر جو ہے فقراء، فقیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، فقراء جو ہے فقیر، اور اردو میں فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو فقراء فقیر کی بہرحال جمع ہے۔ ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت، ضروریات، بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مالی لحاظ سے نہایتی خستہ حال، بدحال، بیکار مالی لحاظ سے، ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو۔ آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لوں گا کہ اس کو نہیں دینا، اس کی بھی تھوڑی سی، جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ بھی رکھوں گا آخر میں۔ اس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی، لیکن عموماً جن کو ہم دے دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا۔ سمجھیے نا، فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ، یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے، بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے انجینئر ڈاکٹرز بنے ہوئے، سمجھے، وہ نہیں۔ میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا جو آٹو رکشہ لے کے آتے رمضان کے اندر، اتنا مال بھر کے لے جاتے کہ رکشہ فل ہو جاتا، پھر خالی ہو کے آتا۔ ہاں، پلاٹنگ ماشاءاللہ انہوں نے، مطلب ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، مطلب آپ اللہ سے اتنے پلاٹ خرید کے رکھے ہیں، فقیر ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، فقیر ہے نا، ایسا آدمی بھوکا، ننگا، کھانے کو نہیں ہے، کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے، معذور ہو چکا ہے اس لیے کما بھی نہیں سکتا ہے۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ فقیر میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں، بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجیے، فقیر اس کو آپ دیجیے پہلا مستحق۔ دوسرا کون ہے؟ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع، مسکین کون ہے؟ آئیے، مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے، آ کے دے دیجیے، بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اور ایسا منہ بھی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دے۔ مسکین مانگتا نہیں، اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت ہے۔ یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتا چلتا، لیکن وہ مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو 1-2 لقمے دینے سے، 1-2 روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے۔ مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے، فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے، بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں، سمجھ گیا؟ مانگتا نہیں ہے، چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دے، ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا، یار دے دو، نہیں، چہرہ نہیں بنائے گا، مانگے گا نہیں، اور 1-2 روپیے سے کام ہوتا بھی نہیں، سمجھ رہا؟ خوددار انسان ہوتا ہے،
لیکن مسکین ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ڈھونڈیے، آپ کے اطراف ہوں گے، دیجیے ان کو. ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق، مسکین بھی یاد رکھیں. یہ زکوٰۃ کے فرسٹ 2 مستحقین ہیں، پہلے 2 ایسے لوگ ہیں. اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین، زمانہ، قوم اور حالات سے بدلیں گا. یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوگا نیچرلی، لیونگ کنڈیشنز الگ ہے نا. ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوگا، نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. زمین، زمانہ، حالات، علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی. جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے، جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں، آپ اگر گلف گئے تو زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں، جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے. اب ہمارا انڈین نیا نورو زکوٰۃ لے جائے کار میں، ٹھیک. تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن گلف میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے، ایک ہی پیر ہے، دوسرا نہیں، لنگڑے آپ کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر. سمجھ رہے ہیں؟ اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھینک دیتے جنگ میں، اور اس کو تھیش مطلب چورا کر دیتے، توڑ دیتے، پگھلا دیتے، گاڑیوں کچرے میں چل جاتی. تو وہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا باس ہوتا ہے، بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی، میں وہ کر دینا چاہ، ڈسکارڈ، پھینک دینا چاہ رہا ہوں. تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس، کیونکہ پیٹرول تو ماشاءاللہ 1 ریال میں 5 لیٹر آ جاتا ہے، میرے کو دے دو نا، میں چلا لیتا. تو کاریں سب کے پاس ہوتی. تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین؟ نہیں، انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا، لیکن اس لیے کہا زمین، زمانہ، ماحول، حالات، قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے نا. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے. کیوں؟ کہ ٹیمپریچر اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں، بغیر اے سی کی زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے، اے سی ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے. آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے، بیچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل جاتے. صوفے ملیں گے آپ، کیونکہ میں خود رہ چکا ہوں، صوفے ایک دم اچھے صوفے، ایسے صوفے کہ آپ دیکھیں اٹھا کے لے کے چل جانا گے، اچھے صوفے. کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے صوفے، ترکاری، بھاجی، کھانے سب رکھے ہوئے. کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاءاللہ فریجز لگا دیے انہوں نے، رکھ دیتے ہیں جس کو نہ اٹھا کے لے جائے کیونکہ سڑ جاتے ہیں، بلکہ باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے بس، جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں. غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اے سی مجھے نیا لینا ہے، وہ نکالتا پرانا، مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے، پھینک دیتے ہیں. ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے. تو اے سی سب کے پاس، گاڑیاں سب کے پاس، لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرز پہ آتا ہے چونکہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیف. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ، یہ بات بھی یاد رکھیں، زمین، زمانہ، حالات سے بدلے. اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے راستے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، لیکن لانگ کوٹ پہ ہوں گا، وہ لانگ کوٹ جو کہ ہم کو نصیب بھی نہیں ہوتا پوری زندگی. لانگ کوٹ سمجھتے ہیں نا؟ ویسے ہمارے پاس ماحول اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے، پورا جو گھٹنوں تک آتا ہے، بلیزر جو گھٹنوں تک آتا ہے، دیکھیے لانگ کوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہو، ٹھیک، اللہ ہیرو گیری کر رہے، خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے، مطلب بہت مہنگی بھی ہوتی ہے، لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لیے کہ سردی شدید ہوتی. لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروانی لے لیتا ہے، نکاح کی شیروانی اور ولیمے کا بلیزر پوری زندگی لٹکا ہوا رہتا. لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے، سردی بہت شدید ہوتی اور اکثر سال میں سردی ہوتی ہے. سردی کے علاوہ اگر کوئی موسم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے آٹم، بہار جس کو ہم بولتے ہیں. ایک اتنا اچھا موسم، نہ گرمی ہوتی نہ سردی ہوتی ہے. 15 دن اب چلتا ہے، دیکھیے سردی ختم ہو رہی اب ہے نا، ابھی فروری میں ہم یہاں درس لے رہے اور اب گرمی آ رہی ہے نا، تو شام کا جو سہانا بولتے ہیں نا، ویسے 1-2 مہینے کا موسم آٹم بولتے ہیں. تو ایک ہوتا ونٹر، سیکنڈ ہوتا آٹم. نو سمر، نو جو رین، رین کے بدلے سنو برستی ہوں. لانگ کوٹ ضرورت ہے انسان کی، ہے نا. صدقات میں بھی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ سردی بہت شدید ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، مسکین کا پیمانہ زمین، زمانہ، قوم، حالات سے بدلیں گا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا. ہوتا کیا ہے، ہم لوگ عجیب ہو گئے، ہاں کاروں میں گھوم رہا ہو، یہاں کی زکوٰۃ مانگ رہا. ہو سکتا ہے وہاں کاروں میں گھومتا ہو، اس کی ضرورت ہے گل، لیکن بیچارہ یہاں مستحق ہو. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسکین کون؟ اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 کھجور یا 2 کھجور یا 1 لقمہ یا 2 لقمے دیے جائے، کہ وہ نہیں ہوتا جس سے اتنے میں اس کا کام چل جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور نہ ہی لوگ اس کی حالت اور چہرہ دیکھ کر پہچانے کی اس کو ضرورت ہے نا. تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لیکچر میں، مسکینوں کو ڈھونڈیے اور دیجیے ان کو. یا کر آپ سے کھجور 2 کھجور نہیں مانگے اور اس میں ان کا کام ہوتا بھی نہیں ہے نا. ایک آدمی خاندانی ان کا ایک مقام ہے، لیکن آج مالی طور سے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو، خاموش رہتے اپنے اعتبار سے.
ہے نا, لیکن وہ مسکین ہے. آپ ان کی عمارت گھر تو دیکھ سکتے ہیں, اچھا خاصا گھر ہے خود کا, لیکن خود کا گھر ہے لیکن گھر کھانا کھانے کچھ نہیں. گھر بیچ کے رہو نا, گھر بیچ دیں گے تو کرائے کا گھر ڈھونڈنا اور کرایہ بھرنے کی بھی تو طاقت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, مسکین ہے, ڈھونڈیے ان کو. ٹھیک, آئیے تیسرا, والعاملین. عاملین وہ لوگ جنہیں حکومت یا ادارے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یا اس کا حساب رکھنے کے لیے, یا زکوٰۃ وصول کر کے حساب رکھ کر مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ دے, یہ لوگ اگر وہ کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں اسی سے نکالی جا سکتی ہے, یا ایسے لوگوں کچھ اس زکوٰۃ کے کلیکشن میں سے دیا جا سکتا ہے. اور یہ مستحق اور غیر مستحق ہونا اس میں کنڈیشن نہیں کسی کو بھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زکوٰۃ جمع کرنے گئے اپنے طرف سے والنٹریلی, ٹھیک ہے, خود سے کہا میں جمع کروں گا. زکوٰۃ جمع کر کے لائے, جب جمع کر کے لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو مستحق نہیں ہوں اس کا. تو کہا جب کوئی مال بغیر مانگے دیا جائے تو لینے میں حرج نہیں. حضرت عمر نے اس کو لے لیا. تو پتہ چلا عامل جو جمع کرتا ہے اس کو مال میں سے جو زکوٰۃ کا جمع ہوتا ہے کچھ دیا جا سکتا ہے, یا پھر ادارے اور حکومتیں جو سسٹم بناتی ہے اس سسٹم میں جو عاملین مال جمع کرتے ہیں, لاتے, اسٹاک کرتے ہیں, حساب کرتے ہیں اور لوگوں تک مستحقین تک پہنچاتے ہیں سال بھر, ان لوگوں کو اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہے, یا پھر کلیکٹرز کو کچھ پرسنٹیج دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمع ہوتا اس میں سے کچھ دے دیا جاتا, اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں تھا. ہاں کوئی سیلری لیتا ہے ایسے اداروں میں جو حکومت, جیسا گلف میں جائیں گے تو زکوٰۃ کے ادارے ہوتے ہیں, حکومتی جمع کرتی ہے وہی ڈسبرس کرتی ہے, وہی لوگوں کو دیتی ہے, تو تب تو فکس سیلری دیں گے. بٹ عاملین کے لیے فکس سیلری نہیں ہوتی, یاد رکھیے, یہ جاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور لا کر کچھ دے دیتے ہیں اماؤنٹ, تو ان کو اسی میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے. جیسا کھجور لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجور دے دیتے, کچھ جا کے کوئی چیز لاتے اس میں جانور میں سے جانور دے جاتے, لیکن یہ بات ہے کہ اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہے. اور اللہ رحم کرے آج کل جو معاملہ ہو چکا ہے نا, بہت ہیوی پرسنٹیجز فکس کر لیے گئے. ایسے ہی میں نے سنا ہوں کہ 40% خود رکھ لیتا عامل اور 60% جاتا ادارے کو جس کے لیے جمع کر. اس سے ہی بڑھ کر میں نے سنا 50 اور 60% کا, 50 جمع کرنے والا رکھیں گا 50 ادارے کو, 60 جمع کرنے والا 40 ادارے کو. سبحان اللہ, یہ تو بالکل اس میں شامل نہیں ہے. ہاں کچھ ہو سکتا ہے کہ دے دیا جائے جو جمع کیا جائے. ٹھیک, العاملین. چوتھا, مؤلفۃ قلوب. ٹھیک ہے, اس میں کون کون شامل ہے؟ وہ لوگ جو نئے اسلام میں آئے ہوں, ٹھیک ہے, ان کی مدد کی جائے, یا کہ ان کی دل جوئی ہو کہ ہم جس مذہب میں آئے ماشاءاللہ وہ ہم کو دینے کا معاملہ رکھتا ہے, ہم کو دیا جاتا ہے, اس میں ان کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایسے غیر مسلم شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے جس کے امکان ہو کہ زکوٰۃ کی وجہ سے حق کی طرف آ جائے. یہ مستحق بھی ہو سکتا ہے, غیر مستحق بھی ہو سکتا ہے, مطلب ایک مالدار ہے لیکن دیا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مالدار قوم کے لیڈر کو جو کہ غیر مسلم تھا کچھ زکوٰۃ کا مال دیا. صحابہ نے کہا ہم زیادہ مستحق ہیں, تو کہا میں تو اسے اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام سے قریب آئے اور اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں. تو قلوب نزدیک دل کرنے میں کون کون شامل ہے؟ نو مسلم, غیر مسلم, مالدار ہو یا غریب ہو, جو زکوٰۃ دینے سے اسلام سے قریب آ سکتے ہیں یا ان کے شر سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے, آپ دے سکتے. سمجھ رہے ہیں بات, یہ بھی شامل ہے. پانچواں, وفر رقاب. ٹھیک ہے, گردنیں آزاد کرنے میں, مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں کہ اس مال سے مسلمان جو غیر مسلم قیدوں میں بلا وجہ, یہ اس کی تشریح ہے, لیکن جو متن ہے قرآن کا وہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا, لیکن اب غلام ہے نہیں, تو علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں. اور ایسے مسلمان جو بلا کسی وجہ کی غیر مسلم حکومتوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے ان کو چھڑانے میں بھی, اور ایسے مسلمان جو بنا کسی وجہ کے, بنا چاہے حکومت مسلم ہو غیر مسلم ہو, بنا کسی وجہ کے, مطلب جس کو کہیں گے بس اٹھا کے ڈال دیا گیا جیل میں, بیچارہ قید میں چلا گیا, لیکن کوئی جینوین ریزن نہیں, الزام لگ گیا, دھوکہ دے دیا لوگوں نے, سیاسی اعتبار سے ایسا رخ موڑا حکومت نے کہ لوگوں نے بولا ارے اپنے خلاف دیکھ رہا پولیٹیکل, ڈال دو اس کو, ہے نا, یہ مجبور ہے. تو پہلا غلام آزاد کرنا. سیکنڈ, ایسے مسلمان جو غیر مسلم قیدوں میں بند ہیں ان کو آزاد کرنا. تھرڈ, مسلم اور غیر مسلم حکومتوں جو بے گناہ لوگ قید کر دیے گئے ان کو چھڑانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو ہے چھٹی چیز, غارمین کون ہے؟ ایسا آدمی, یاد رکھیے غارمین جو ہے, یہ جو غارم کی جمع ہے, ایسا قرضدار شخص یا ایسا مقروض شخص جس نے یا تو کسی کے لیے گارنٹر بن کے لیا ہے کہ اس کا ادھار میں چکا دوں گا, یا پھر خود اپنے لیے روزمرہ کی زندگی کا خرچ پورا نہیں کر سکتا تو ادھار لے لیا. ایسے انسان کے قرض کو چکانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. کس کے لیے؟ غارمین میں. ایسا انسان, جیسا مثال کے طور پر ایک میرا بھائی تھا, اس پر کچھ ادھار تھا, لوگ آ کے اس کا گلا دبا رہے تھے,
تکلیف دے رہے تھے، میں نے کہا انشاءاللہ میں دے دوں گا اس کے بدلے اس کا قرض۔ اب میں خود کیا ہو گیا، اپنا تو خرچہ کر رہا ہوں، لیکن جب وعدے کا وقت آیا میں ان کا چکانے کے لائق نہیں بچا، تو میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں تاکہ میرے بھائی کی جو گارنٹی میں نے لیا اس کو پورا کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا خود میں نے ایسی حالات آگے کہ قرض لیا ہوں، اب قرض لینے کے بعد دینے کی طاقت نہ ہو اور ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، اور یہ عام زندگی جینے کے لیے ایک جنرل لائف، یاد رکھیے، نہیں تو آج کل میں نے ایسے بھی حالات دیکھے لوگوں کے کہ ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ارے آپ کیوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ نہیں بولے صرف کھانا ملتا، بولے کولڈ ڈرنک آئس کریم وغیرہ پان کھانے کے بعد نہیں ہو رہے بولے بچوں کو، تو ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ ایک عام اچھی زندگی جس کو کہتے ہیں نا وہ جینے کا مطلب ایک ضروریات جس کو کہتے ہیں، ضروریات پورا کرنے کے لیے انسان جس سے نہیں رہی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، ضروریات سے اوپر ہم لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں، ہمارے پاس اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے۔ سمجھ رہے بات، یہ بات کو سمجھے۔ اور کون مانگ سکتا ہے اس کی تشریح اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے، اور ایک روایت میں جس کا ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا، سمجھے آپ؟ بہت احتیاط کرنا چاہیے زکوٰۃ لینے میں، یاد رکھیے بہت سارے لوگ اٹھے چھوٹے کے لیے لیتے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو غارمین کون ہوگا؟ پہلا وہ شخص جس نے کسی کا وہ لیا ہو کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا دے دوں گا، نہیں دے پا رہا ہے، خود تو کرتا اپنی زندگی لیکن اس کا نہیں، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ سیکنڈ اس میں وہ آدمی ہے جس نے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کچھ مال لے رکھا ہو ادھار، کہ میں بچوں کو کھلا لو پلا لو، میرے بچے پڑھ لکھ لے، لیکن ڈوب گیا، پڑھ لکھ لے بولے تو اب آپ MBBS مت کرائیے بچوں کو جب آپ کے حالات نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، بس کچھ بھی کر رہے ہیں اور بول رہے زکوٰۃ ہے نا، صدقات ہے، جس کا حق ہے اس کا مارا جا رہا۔ جو لوگ اسکول نہیں جا سک رہے جو بچے، وہ بیچارے پریشان ہیں، اور آپ MBBS کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں لوگوں کی۔ اچھا کی بات ہے، امیزنگ۔ آپ سادہ سیدھا کورس کیجیے نا کوئی، آپ کو کیا لگتا ہے MBBS کرنے سے اللہ رزق دے گا؟ رزق کا تعلق تقدیر سے ہے، ہر آدمی کما رہا ہے۔ کئی بار دیکھیے آپ ڈاکٹرز کماتے ہیں لیکن ان کا آنے والے پیشنٹ غریب سے غریب آدمی پڑھا لکھا کچھ انگوٹا چھاپ، سمجھ نا، والٹ کھولیں گے تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہوتے کیا نکال رہے، بنڈل میں چنتا کہیں میں چھوٹی تو نکال کے اللہ نے دے رکھا ہے۔ مال و دولت کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے، تقدیر سے ہے۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، وہ کوشش میں ایجوکیشن گین کرتے کہ یہ بھی حلال رزق کا ذریعہ بنے۔ بہرحال یہ بات سمجھنے کی ضرورت۔ غارمین جو قرض مقروض لوگ ہیں۔ ساتواں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو کوشش شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ کا چھاپنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دعوت اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اصل جہاد فی سبیل اللہ، اصل اللہ کی راہ میں جو کوشش شامل ہے۔ لیکن اس کے بعد علماء لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام والے ادارے یا پھر افراد جو کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آٹھواں اللہ نے فرمایا رکھا وابن سبیل، اس کا معنی کیا ہے؟ ایسا شخص جو سفر کے لیے گھر سے نکلا ہو اور سفر میں اس کو اچانک کسی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسا کوئی ہمارا بھائی ہندوستان سے گلف گیا، حالات وہاں خطرناک ہو گئے، کام نہیں کر پایا، وہاں کے لوگ زکوٰۃ جمع کر کے اس کو واپس بھیج دے سکتے اپنے ملک، جو بیچارہ مستحق ہو، سمجھ رہے؟ یا پھر کوئی آپ سفر پہ نکلے، جانے کے بعد والٹ چوری ہو گیا، کارڈ وغیرہ سب چلے گئے، فلاں ہو گئے، اب آپ کیا کرے، کیسے جیے، تو کوئی آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے۔ ابن سبیل، اور یہ الفاظ پہ غور کیجیے، ابن سبیل، سبیل کہتے راستہ، ابن سبیل راستے کا بیٹا کہا اللہ نے، کس کو؟ مسافر کو۔ کیوں؟ تو مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کا راستہ اور وہ دونوں ہوتے ہیں، بس تو کا راستے کا بیٹا مطلب کوئی ہے تو اس کا سہارا، مطلب جیسا وہ راستے جہاں ہیں بس وہی اس کا جو ہے نا۔ اب ابن سبیل کا راستے کا بیٹا کا، کیونکہ آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے سفر میں، ٹھیک ہے۔ تو مسافروں کو جو سفر میں کچھ بھی وجہ سے بہرحال اچانک کوئی آنے والی بیماری، تنگ دستی وغیرہ میں ہو جائے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ ہو گئے 8 مد۔ اب اس کے اندر کوئی 9واں مد شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں، اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں۔ جیسا نمازیں اگر ظہر کی 4 رکعت ہے تو 5 رکعت کبھی نہیں ہوں گی فرض، اسی طرح یہ بھی 8 سے 9 اور 10 نہیں ہو سکتے۔ اب کیا پوروں کو زکوٰۃ دیں؟ اپنی زکوٰۃ نکالو تو 8 کے 8 کو، تو آپ چاہے تو کسی ایک کو بھی پورا دے سکتے، چاہے تو 8 کو دے سکتے، چاہے 3 کو، چاہے 2 کو، جیسا آپ کو اپنے علاقے زمین زمانے میں ضرورت پڑے ویسا کیجیے، ضروری نہیں پورے 8 میں دیں، جیسے آپ کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، یا پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کے اعتبار سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں، یا پھر 8 کی 8 کو بھی آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کی زکوٰۃ کوانٹٹی وہ ساری چیزوں پہ بہرحال ڈیپینڈ ہونے والی چیز ہے، ٹھیک۔ اب آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے زید بن حارث جو ہے رضی اللہ عنہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مطالبہ کریں کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ لے لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, سنیے اس میں کیا الفاظ ہے, ٹھیک ہے. مطالبہ کیا جب انہوں نے کچھ لینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کہاں خرچ کرنا ہے کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کی تفصیل بذات خود نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ کہاں خرچ کی جائے اس کا معاملہ کسی نبی پر نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کس کو زکوٰۃ دینا ہے, ٹھیک ہے, چھوڑا بلکہ بذات خود نازل فرمایا. اس کو 8 مصارف 8 جگہ ہم خرچ کر سکتے ہیں, میں بانٹ دیا. اگر تو ان 8 مصارف میں ان 8 جو مد میں سے اگر تو اس میں سے کوئی ایک ہے تو پھر میں تجھے دوں گا, اگر ان 8 میں سے تو نہیں ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا. کیوں؟ تو اللہ نے کسی نبی پر زکوٰۃ کا حساب نہیں چھوڑا, خود بتا دیا کس کو دینا ہے. نماز کی تعداد بتائی, طریقہ نبی پہ چھوڑا تھا. زکوٰۃ میں اللہ نے خود بتایا کس کو دینا ہے. تو اگر تو 8 میں سے ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں, اگر تو 8 میں سے نہیں ہے زید تو میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنا ہے میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں 8 سے اب کوئی 9 ایڈ نہیں ہو سکتا, 10واں نہیں, اتنے ہی یاد رکھیے. اسی کو انہی میں ہم کو دینا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ ایک بنیادی عبادت ہے اور اس عبادت کا اجر جبھی ملے گا جب اللہ کے بتائے گئے طریقے پر اس کو کیا جائے گا, ویسے خرچ کیا جائے گا. اب آئیے زکوٰۃ کہاں نہیں دینا چاہیے, یہ وہ باتیں ہیں جن کو عموماً ہم دے دیتے ہیں. اس لیے رکھ رہا ہوں, آپ بولیں گے ہم کہاں نہیں دینا چاہیے, بولے تو پورے دنیا کے اعمال گنانا پڑیں گے. نہیں, وہ لوگ جن کو ہم غلط فہمی میں کہ ہاں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی بول کے دے رہے ہیں, وہ میں لوگ رکھ رہا ہوں, وہ نہیں ہے اس کے اندر. اب ایسے کامن لوگ جس کو ہم انڈیا وغیرہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیا جا سکتا لیکن وہ نہیں ہے, وہ لسٹ میں تو نہیں دینا چاہیے, وہ میں رکھ رہا ہوں. جو جس کو کہیں گے کامن مسٹیکس جو ہم زکوٰۃ میں کرتے ہیں وہ رکھ رہا ہوں, جو دے رہے کسی کو جو کہ نہیں دینا چاہیے. آئیے وہ کون کون ہے. پہلا, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, لیکن یہ جتنے میں لوگ رکھ رہا ہوں ان کو صدقات دے سکتے, آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھیے اب بات, عام نفلی صدقات دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یہ بات یاد رکھیں. تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. سوائے وہ جو میں رکھ چکا ہوں پہلے, جس کے تعلق سے لگتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے, یا جس کے شر سے ہم کو محفوظ رہنا ہے تب. ورنہ عمومی اعتبار سے ہوتا کیا ہے, ہم لوگ زکوٰۃوں کو پہلے تو اجتماعی شکل میں نہیں دیتے. ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے, ورنہ میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت. آپ دیکھیے اس میں اجتماعی زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے اور دینا کیسی چاہیے, میں نے پوری تفصیلات رکھی ہیں. چلروں میں ہو جاتی زکوٰۃ, 10-10 20-20 کی نوٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو آ رہا بس لے زکوٰۃ, ختم ہو گئی 1 لاکھ زکوٰۃ. توڑ کے زکوٰۃ کو برباد کر دیتے ہیں. زکوٰۃ کو ایک طاقت بنائیں, یاد رکھے, جس سے کمیونٹی کا اپلفٹمنٹ کیجیے. بہرحال بس کوئی بھی آتا دیتے جاتے زکوٰۃ میں اکاؤنٹ, کہیں بھی جمعہ کو جا رہے ہر جمعہ کو بانٹ کے آ رہے فقیروں کو, حالانکہ مستحق بھی نہیں بیچارے ہو, ٹھیک ہے. تو بہرحال غیر مسلم کو نہیں دی جائیں گی, یاد رکھیں. دوسرا, غنی اور تندرست انسان, مالدار اور تندرست انسان, جس کو ہم زبان میں کہیں گے, اردو زبان میں بہت کامن جملہ ہے ہٹا کٹا, ٹھیک ہے, مطلب بولتے ہیں نا ارے ہٹا کٹا مانگ رہا. تو ایسے انسان کو جو غنی اور تندرست ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا زکوٰۃ, یہ جو روایت جامع ترمذی کی ہے, زکوٰۃ غنی اور تندرست صحیح سالم آدمی کے لیے حلال نہیں ہے. صحیح تندرست سالم آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں. ہاں, تندرست آدمی ہے, کماتا ہے, کمانے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا, بیسک نیڈز کور نہیں کر پاتا, تو یہ لے سکتا ہے زکوٰۃ. لیکن عام طور سے ہٹے کٹے اور تندرست انسان نے کوشش کرنا چاہیے کہ انتھک محنت کر کے کمائے, بٹ اگر تب بھی نہ کر پائے تو لے سکتا ہے. لیکن عمومی غنی اور صحت مند آدمی نے زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے. مالدار کا تو سوال ہی نسبت حرام ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے وہ چیز, سمجھ رہے بات. لیکن صحت مند آدمی کو ہم بولیں گے بھائی کماؤ, محنت کرو, لیکن اگر وہ محنت کر کے بعد بھی نہیں کر پائے تو بہرحال اس کو پھر دیا جا سکتا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا, صاحب استطاعت مریض کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مالدار بیمار انسان یا صاحب استطاعت جس کی استطاعت ہے کچھ لینے دینے دوا کی, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کیا ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں. لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں نا تو بولتے ہیں آپ زکوٰۃ شروع کر دو لینا, بہت اچھا موقع ہے. اپنا بینک بیلنس, اپنی زمین جائیداد نہیں بیچتے ہیں, آپ زکوٰۃ شروع کر دو, موقع ہے, اور خوب زکوٰۃیں جمع کر رہے ہیں, ایسی عجیب بات ہے. تو ایسا بیمار جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے. ایسا انسان جو مالدار ہو بیمار ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. میری اس بات کو یاد رکھیے, مالدار انسان جو بیمار ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ہمارے پاس دیکھا آتا ہے بیماری آتے ہی لوگ زکوٰۃ مانگنے نکل جاتے پبلکلی کہ چلو اب زکوٰۃ مانگو, اس لیے کہ ہم
بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میت کو کفن دفن کو زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی میت کو اگر وہ لاوارث ہو تو اس کو کفنائے دفنائے، لیکن زکوٰۃ نہ استعمال کرے۔ عطیات اور چندے اس کے لیے صدقات جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مد میں چونکہ اللہ نے اس کو شامل نہیں کیا، یہ شامل نہیں کیا سکتا۔ بہت ساری جگہ لوگ اس کے لیے بھی زکوٰۃ لیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی چھپائی کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کے اوپر پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیے، چونکہ یہ کتابیں جو ہمیں بتاتی ہے اس کو خریدیے اپنے مال سے، یاد رکھیے۔ ہم سب کچھ خریدتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، بھاری بھاری ہینڈ سیٹس لے رہے ہیں، اچھے اچھے جوتے گھڑیاں لیتے ہیں، لیکن گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم بولتے ہیں کہ فری مل جائے تو اچھا ہے، تو قرآن زکوٰۃ سے نہیں چھپ سکتا ہے، ٹھیک۔ ہاں، مستحق انسان جو تعلیم کے لیے دینی کچھ کرتا ہے اور جس کے اندر دینی کتابوں کے ساتھ اس کو قرآن بھی دینا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو چھاپ کر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی الگ کتاب قرآن کے ترجمے وغیرہ جو ایسے لوگوں کو آپ بانٹ رہے ہیں جو غیر مسلم ہو، جو اس کو خریدیں گے نہیں، خرید کے نہیں پڑھیں گے، تو ایک الگ شکل ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ کیوں خرید کے پڑھیں گے؟ اور ہم اگر چھاپیں گے اپنے پیسے مشکل ہو رہی تو زکوٰۃ سے ہو جائے گا، الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے قرآن کی چھپائی وغیرہ اس سے نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم قرآن کو چھاپ کر جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے بانٹیں۔ البتہ دینی علوم کے لیے اگر طلباء کو کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اس سے وہ قرآن بھی خریدتے ہیں اور اپنی کتابیں بھی، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جو ہے مسجد کو نہیں دی جا سکتی، کیوں تو وہ 8 میں مسجد کا تذکرہ نہیں تھا، تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی تعمیر میں، اس کی کنسٹرکشن میں، نہ اس کی غالیچوں کے لیے، نہ اس کے فانوس، کسی بھی چیز کے لیے، یاد رکھیے زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کے طہارت خانوں کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی تعلیمی اداروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، مستحق بچے جو اس میں پڑھتے ہیں ان بچوں کو دی جا سکتی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تعلیمی ادارہ جو دینی کام نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم دیتا ہے، دنیاوی تعلیمی ادارے اس میں شامل نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کوشش شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے، ٹھیک ہے، اسی طرح دعوت اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں کالج اسکول داخل نہیں ہوتے، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، 100% اگر کسی جگہ صرف مستحق بچے ہی پڑھ رہے آ رہے ہیں، بیچارے اپنی تعلیم کے لیے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن اگر کامن ہے تو وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور انہیں لینا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح شادی میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عموماً ہمارے پاس شادی بیاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں، ایسی شادی میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جہاں نوجوان جس کا نکاح کرنا چاہیے، چونکہ وہ برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنی مہر کی رقم جمع کر سکے، تو میں زکوٰۃ کے ذریعے وہ رقم دے سکتا ہوں، یا زکوٰۃ کے ذریعے اس کو تھوڑی بہت مالی مدد کہ جو زندگی میں عام چیزیں کھانے پینے کو لگتی ہے وہ مدد کر کے بھائی چل تو نکاح کر لے، کچھ میں تیری مدد کروں، یہ الگ کیس ہے۔ لیکن ہمارے پاس عموماً لوگ شادیوں کے لیے زکوٰۃ اٹھا کے رکھتے ہیں اور خاندان کی شادیوں میں تحفے تحائف میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جوڑے گھوڑے اور رسم رواج، سانچک، ہلدی، مہندی، جہیز، اور یہ تمام میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ ایسا مستحق نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے، اتنا پیسہ نہیں پاتا کہ مہر کے لیے بھی کچھ جمع کر سکے، میں کہتا ہوں میرے بھائی کر لے، میں دیتا ہوں، تو میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا، لیکن یہ شادی کے لیے نہیں ہوئی، اس مسکین کی مدد کے لیے ہوئی، سمجھ رہے بات؟ لیکن یہاں پر شادی کی زکوٰۃ بولتے کیا ہوتی؟ وہ جوڑا گھوڑا، ہلدی مہندی، سانچک، چائے پانی، اور کیا کیا پتہ نہیں اس کے لیے لیتے ہیں، بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ جمع کرے نہ اس کام میں دیں، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس کام کرنے والوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ پہلے ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو اور اچانک آپ دے دیں، سمجھا؟ اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یا پھر دے سکتے ہیں تو کنڈیشنز اپلائیڈ ہے۔ کیا کیا کنڈیشن ہے پہلے سن لیجیے۔ اپنے پاس کے نوکر چاکر کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے وہ سن لیجیے، ویسے تو دینا نہیں چاہیے، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا سن لیجیے۔ پہلا، یہ امید اور لالچ نہ ہو کہ زکوٰۃ و صدقات دینے سے یہ بہت اچھا کام کریں گا دل لگا کر، جیسا ارے اپنے نوکر کو زکوٰۃ دو میاں، بہت دل سے کام کریں گا، کہ تنخواہ کے علاوہ سالانہ زکوٰۃ ملتی ہے، نہیں چلتا، پھر یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر نہیں دے سکتے آپ۔ اس لیے زکوٰۃ دے کہ دل جمعی سے کام والی بھاگنا نہیں، بول کے زکوٰۃ بھی دے رہے ہر سال، تو وہاں تم کو تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیں گے، بولتی ہے اچھا پھر میں رہتی، نہیں چلیں گے۔ دوسرا، یہ امید نہ ہو کہ زکوٰۃ یا صدقات دینے سے وہ اسی گھر میں ٹکے رہیں گے، نوکری جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ ٹکے رہنا، چھوڑنا نہیں، کہ بھائی تنخواہ 1000 روپے مہینہ، زکوٰۃ 10,000 دیں گے، تو ایسا حساب کر کے بولتی 22,000 روپے سال کا مل رہا نا، نہیں کر سکتے۔ تیسری کنڈیشن،
انہیں ملازم رکھتے وقت اس کا ذکر بالکل نہیں کیا جائے گا کہ تنخواہ اتنی ملیں گی اور زکوٰۃ اتنی دیں گے. تو آپ پہلے سے بولیں گے تو یہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. پھر یاد رکھیں. چوتھی کنڈیشن، دراصل زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور شریعت کے طریقے سے ادا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب صاحب حیثیت مال میں مستحقین کا یہ حصہ ہے. یہ حصہ کسی لالچ، دباؤ یا احسان جتانے کی شرط کے بغیر ہونا چاہیے. سمجھے؟ تو اگر آپ کسی نوکر کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلے سے بات نہ ہوئی ہو، نہ بولا گیا ہو، نہ اس نیت سے دیا جائے سب زکوٰۃ دیے اور رمضان کے چھوڑ کے بھاگ گیا. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دیا اس کو رمضان میں، پھر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. مطلب زکوٰۃ دینے کی نیت عبادت نہیں تھی، زکوٰۃ دینے کی نیت تھی کام نوکر ٹک کے کرے، ہے نا؟ غلط ہوگی نیت، پھر آپ رانگ انٹینشن ہوگا. تو اپنے ملازم کو زکوٰۃ اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن یہ، ورنہ مت دیجیے. اگر آپ بول رہے اچھے کام کریں گا، چھوڑ کے نہیں جائیں گا، خوشی سے کام کریں گا، ٹکاوا رہیں گا، ایوریج سیلری بڑھ جائیں گی، تو پھر نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ. یاد رکھیں. یہ تو پھر آپ کیا کریں؟ زکوٰۃ کے عوض میں آپ سروسز لے رہے نا. زکوٰۃ تو عبادت ہے جو کسی احسان کے بغیر، یہ نہیں کہ وہ سلام کریں گا تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں، دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن پھر ذہن میں رکھیے. آپ اپنے نوکر چاکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کنڈیشن پہلے سے نہ ہو. رمضان آ گیا اچانک آپ نے دے دی، چلے گا انشاءاللہ. اسی طرح پیشہ ور مانگنے والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگوں کو تو خاندانی بزنس ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیشہ ور، مطلب زکوٰۃ جمع کرنا ہی ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے لائف کا. بس زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کر اور زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو ایسے پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کو، اسی طرح فاسق اور فاجر لوگوں کو، اسی طرح بے نمازی اور بدعتی لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اس پر کئی فتاوے جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، کئی فتاوے علماء، کئی فتاوے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حال میں شیخ بن باز رحمہ اللہ، صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو مفتیان کے فتوے موجود ہیں. فاسق اور فاجر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں، وعدہ کرتا ہے فسق اور فجور چھوڑنے کا تو دی جا سکتی ہے. بے نمازی کو نہیں دینا چاہیے. تو پتہ چلا زکوٰۃ دیندار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار انسان کو دینا چاہیے. متقی پرہیزگار غریب مستحق انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. بدعتی، فاسق، فاجر، مشرک، بے دین، بد عقیدہ، بے نمازی، روزے نہیں رکھتا، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی احتیاط کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی. اب اس میں کون کون شامل ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. آئیے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں، تحفے. لیکن زکوٰۃ صدقات آپ پہ حرام تھی، آپ کے خاندان. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے علی، جعفر اور عقیل رضی اللہ عنہ اجمعین. ٹھیک ہے، ان کو اور ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بھی زکوٰۃ نہیں لاگو ہے. آپ کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے غلام بھی حصہ ہوتا ہے فیملی کا، خرید لی جاتے تھے نا. تو آپ کے غلاموں کو بھی نہیں دی جا سکتی. ہاں، آپ کے جو ہے خاندان کے غلاموں پہ نہیں لگتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں، نبی کے جو ذاتی غلام تھے ان کو نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن آپ کے خاندان کے دیگر لوگ جیسے علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، یا دیگر جو چچا عباس ان کے غلاموں کو دی جا سکتی. آپ ان کے خاص غلاموں کو، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس لیے بنو ہاشم کے فرد کو زکوٰۃ پر عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا. بنو ہاشم آپ کے خاندان سے اگر کوئی شخص ہو تو اس کو زکوٰۃ کا عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اس بات کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھ یاد رکھیں زکوٰۃ کے معاملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لوگوں کیا سید ہوتے ہیں. یہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے کئی سرنیم سے پکارے جاتے ہیں. سید کوئی ہونا ہے ہندوستان میں بہرحال معروف ہے، لیکن وہ ہاشمی ہو سکتے ہیں، قریشی ہو سکتے ہیں، سید ہو سکتے ہیں، شاہ ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا نام، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے. علاقے میں نام ہو سکتا ہے الگ الگ ہو، لیکن اگر کوئی جھوٹ سے ایسا نام ڈال رہا ہو تو بہت بری بات ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خاندان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات بھی نہیں ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے زیر کفالت لوگوں کو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زیر کفالت مطلب آپ نے کسی انسان کو مستحق رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو لا کر گھر میں رکھ لیا، آپ اس کو پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سمجھا بات؟ زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو. اگر آپ نے لا کر رکھ لیا اپنے گھر میں، جیسا میری پھوپھی، خالہ یا کوئی اور رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پہ لاگو نہیں ہے، یاد رکھیں مجھ پر واجب نہیں ہے کہ ان پہ میں خرچ کروں، ٹھیک، لیکن میں نے ان کو لا کے رکھ لیا، رکھنے کے بعد اب میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے.
کسی بھی انسان کو اگر میں اپنے پاس لا کے رکھتا ہوں، میری کفالت میں رکھتا ہوں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ داروں غیر رشتہ داروں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کی کفالت تو ہم پر واجب اور فرض ہے، جیسا کہ والدین کی کفالت بچوں پر بوڑھے، ہے نا۔ اسی طرح اگر والدین جوانے کماتے ہیں تو وہ بچے جو غیر بالغ ہیں یا کماتے نہیں ان کی کفالت۔ اسی طرح ایک انسان اگر دادا دادی بھی اس کی زندہ ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پردادی پڑنانی بھی زندہ ہے، تو ان پہ بھی وہ خرچ کریں گا، یہ کفالت واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں کسی کو لا کے رکھ لیتا ہوں، میرے بھائی بہت غریب تھے، لا کے گھر میں رکھ لیا، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ جو لوگ زیر کفالت ہوتے ہیں، چاہے رشتہ داروں چاہے غیر رشتہ داروں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھے ابا، ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ کی کفالت میں جو لوگ آ گئے ان پر بھی یاد رکھیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چند اور مقام تھے جہاں لوگ غلط فہمی میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں نہیں دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے وہ 8 مد دیکھے جن کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 10-12 لوگ وہ رکھے جن کو عموماً ہم اپنی زکوٰتیں غلطی سے دے دیتے ہیں لیکن ان کو دینا نہیں چاہیے ان جگہوں پر۔ اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھے۔ تو ہم نے آج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک عبادت دی زکوٰۃ کی شکل میں، اس عبادت کو ہم خوشی سے کریں اور انہی لوگوں پہ اپنا مال صرف کریں جو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مال کو غلط جگہ ہم غلطی سے بھی خرچ نہ کریں، ورنہ اس کا ہمیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا آخرت میں کہ اپنے زکوٰۃوں کو ہم نے صحیح سے نہیں نکالا۔ تو زکوٰۃ کو بڑا سوچ سمجھ کے صحیح جگہ خرچ کرنا، ان مد میں خرچ کرنا جن مد میں اللہ نے حکم دیا، یہ بڑا اہم اور ضروری کام ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کریں اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا صرف وہیں خرچ کریں، اس کے علاوہ ہم غلطی سے بھی کہیں خرچ نہ کریں، ورنہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی۔ ہاں، عام نفلی صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے خود بتا دیا کہ کس کو دینا ہے، تو اب ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ وضاحت بھی میں نے کی، اسی پر اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زکوٰۃوں کو صحیح انداز سے، صحیح ڈھنگ سے، صحیح حساب کے ساتھ صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی زکوٰۃوں کو جو اللہ تیری راہ میں تیرے خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان زکوٰۃوں کا ہمیں آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس عبادت کو ہم سے جو اللہ قبول کرے، ہمیں خوشی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنی زکوٰتیں نکالنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے زکوٰۃوں کو ہم پورا نکالے، اس میں کسی قسم کا جو ہم کمی بیشی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، کتاب اور سنت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔